نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الاولین والآخرین۔ برادران اسلام و برادران طریقت، سادات کرام و عالی مرتبت، بزرگ نوجوان، بالخصوص جناب سید عابد حسین شاہ صاحب، جناب سید اظہر حسین شاہ صاحب، جناب سید شفیق حسین شاہ صاحب اور جناب سید حاکم حسین شاہ صاحب، اور شیر اہل سنت فخر سادات حضرت علامہ خلیفہ پیر سید جابر حسین شاہ صاحب، نفع اللہ المسلمین بہم۔ میں سب سے پہلے سادات کرام سے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ نیچے بیٹھے ہیں اور یہ ناکارہ اوپر بیٹھے، مجھے نظر عفو سے دیکھتے چلے جائیں، یہ بے ادبی ہے، لیکن میں کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرنی، میں رسول اعظم کی بات کرنی ہے، اور وہ نام ایسا ہے کہ اس پر کام کیا جائے تو عزتیں بلائیں لیتی ہے اور رفتیں قدم چومتی ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوا ہوں کہ آج سادات کرام جس کو دیکھو یا تو حسینی نظر آتا ہے یا حسنی نظر آتا ہے، اور حسنی اور حسینی کے درمیان آ جانا یہ ان بارگاہوں کا فیض براہ راست پانے کا ایک خوبصورت وسیلہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو آج میں خوش نصیب ہوں، اگرچہ گناہگار ہوں، بے شمار گناہگار، اور پنجابی میں کہتے ہیں رج کے گناہگار ہوں، لیکن آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ دائیں بھی سادات بیٹھے ہیں، بائیں بھی سادات بیٹھے ہیں، دائیں والے بھی سنبھال لیں گے، بائیں والے بھی سنبھال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت میں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں یہاں سے آپ سے دعائیں لے کر میں نے واپس پنڈی چلے جانا ہے۔ سید عابد حسین شاہ صاحب جن کے چہرے سے نور اس طرح نکل رہا ہے جیسے سورج طلوع ہو اور اس سے کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں، اللہ یہ چہرے جن پر شریعت اور جن پر طریقت کے پہرے قائم ہیں،
اور اپنے نانا جان اور فیض مرتضوی سے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتے ہیں۔ آل رسول کچھ بھی نہ بولے، کچھ بھی نہ کرے، جہاں بیٹھ جائے وہاں رحمتوں کا ڈیرا لگ جاتا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کی آبرو والی بات ہے کہ اہل سنت کے دامن میں محبت آل رسول کا فیض بھی موجود ہے اور اصحاب رسول کا فیض بھی موجود ہے۔ ہم انہیں دیکھیں تو سر جھکا لیتے ہیں اور آل رسول کو دیکھیں تو سر قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دو وہ جماعتیں ہیں کہ جس سے راضی ہو جائیں اس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہو جائے۔ میں چونکہ اختلافی بات کرنے کا قائل نہیں، کسی کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں، اور اصول بھی یہی رکھیں کہ کسی کو نہ چھیڑیں لیکن اپنوں کو چھوڑیں نہیں۔ تو جب اپنوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ یہاں چھوڑیں گے نہ وہاں چھوڑیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پکا پیڑا عقیدہ رکھو، وہ یہاں بھی سنبھالیں گے وہ وہاں بھی سنبھالیں گے۔ اور یہ یقین رکھو کہ جس کا تذکرہ کرتے ہیں نا آپ، ہمارے کان تو اس ماحول میں یا اسپیکر کے ذریعے آواز کان میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن کہیں دور چلے جائیں، راولاکوٹ شہر میں کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو وہ میں اور آپ یہاں نہیں سن سکتے، لیکن جن کے کانوں میں لطافت و روحانیت اور ایمان کا نور شامل ہو جائے، وہ شرق سے بھی آواز اٹھے تو سن لیتے ہیں، آسمان سے آواز آئے تو سن لیتے ہیں، زیر زمین سے آواز آئے تو سن لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کان میں یا تو نور نبی آ گیا یا نور خدا آ گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آواز دور کی سنے اور آواز والے کو پہچانے نہ؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں شفیق شاہ صاحب کو بلاتا ہوں، وہ مجھے پہچان لیتے ہیں، وہ مجھے بلائیں، میں ان کو پہچان لیتا ہوں۔ تو عین بعین ہی اسی طرح جب ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے کان چاہے وہ مدینہ میں ہو، شام و دمشق میں ہو، جہاں جہاں ہو، جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ میری اور آپ کی آواز سن لیتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو روئے محبت آپ کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آل رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، حسن و حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، تو جو ذکر ہوتا ہے ان کی ارواح کا رخ اس مجلس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اصحاب رسول کا رخ بھی ادھر ہی ہے اور آل رسول کا رخ بھی ادھر ہی ہے۔ تو ان دونوں کا رخ ادھر ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی روشن ہے، ہماری آخرت بھی روشن ہے۔ میں نے ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور خدا جانے کہ اس آیت کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا ایسا نور مجھے ملتا ہے کہ ایسا سرور ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ میں بھی اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ توجہ فرمائیے گا آپ کہ اچھی بات اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے اندر تکلیف کا پہلو موجود ہو۔ کسی پر صدقہ کریں نا آپ، تو آپ اگر اس کو یہ کہیں کہ تیرے پاس تو پہننے کا لباس نہیں تھا، میں نے دیا،
تیرے پاس تو خوراک نہیں تھی، میں نے دی، صدقہ دی، تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی اچھی بات کرے اور معاف کرے تو خدا کی بارگاہ میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ خان عبدالقیوم خان صاحب اپنے پورے تم تراک اور اپنی محبتوں کے پوری چاشنی اور روشنی کے ساتھ ہر جگہ جلوہ نما ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی بڑی عزت و آبرو نصیب فرمائے۔ انسان ان دو چیزوں کے درمیان میں ہے، قول اور فعل۔ معاف کرنا فعل ہے، اچھی بات کرنا قول ہے۔ تو انسان اس کا سٹرکچر دیکھنا ہو، اس کا ظاہر دیکھنا ہو، اس کا باطن دیکھنا ہو تو وہ کس کے درمیان ہے؟ قول اور فعل کے درمیان۔ قول کو دیکھو گے پتہ چلے گا انسان کیسا ہے، فعل دیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ انسان کیسا ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں سخت کلامی بھی ہے، نرم کلامی بھی ہے، گفتگو میں آگ بھی ہے، گفتگو میں خوشبو بھی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات میں یہاں کہنا چاہوں گا، قرآن عظیم کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ پورے قرآن کے تعلیمات کو دیکھو تو نچوڑ اس ایک لفظ میں نظر آتا ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرو، گرمی اختیار نہ کرو۔ کیونکہ بات سمجھ آئی؟ نرمی اختیار کرو، گرمی اختیار نہ کرو۔ نرمی کا موقع ہر جگہ ہوتا ہے، گرمی کا موقع کہیں کہیں ہوتا ہے۔ گرمی وہاں جہاں خدا کا حق، رسول اللہ کا حق پامال ہونے لگے تو وہاں نرمی نہیں، وہاں گرمی۔ اور جہاں خدا کا حق پامال نہ ہو اور رسول اللہ کا حق پامال نہ ہو وہاں نرمی اختیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا تھا اللہ نے؟ فرعون کے پاس نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، موسیٰ جا تو رہے ہو نا، وہ دعوی الوہیت کر بیٹھا ہے تو بات نرمی سے کرنا شاید مان جائے۔ کتنا بڑا دعوی! خدا فرما سکتا ہے ان کو سر کاٹ دو، یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، نہیں، فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، بات کرنی ہے تو کیسے کرو؟ نرمی سے کرو۔ یہاں تک آپ کو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور آج تو سنا تقریر نہ کرنا چاہنا، میں تو سنا پیار دیاں گلاں کرنا چاہنا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا تو ایک اعرابی آیا، بدو، تو سن بدو ہی آہنے ہو نا کہ بدو آہنے ہو؟ بدو آہنے، بدو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس تہذیب نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس اخلاق نہ ہو، وہ گفتگو کا بھی سخت ہو، چہرے کا بھی سخت ہو اور اعمال کا بھی سخت ہو، اس کے قول و فعل میں تہذیب نہ ہو بلکہ سختی ہو، درستی ہو اور چاشنی اور روشنی نہ ہو۔ تو ایک بدو آپ کے پاس آیا، وہ پاک گلی والوں، آپ کے اس علاقے کا نام پاک گلی ہے نا، تو پاک لوگ جہاں رہتے ہیں وہ گلیاں بھی پاک ہوتی ہیں، تو اپنی ان گلیوں کو قیامت تک پاک ہی رکھنا۔ آنے والے جس نیت سے آئیں آپ کی گلی پاک دیکھ کے وہ بھی پاک ہو جائیں گے، تو اپنی گلی کو کبھی خراب نہ ہونے دینا، نہ کسی کو خراب کرنے دینا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو آیا اور آپ نے بڑی زبردست بہت خوبصورت چادر زیب تن فرمائی تھی جس کے کنارے بڑے کھردرے تھے۔ تو اس بدو نے وہ چادر پکڑی اور اس کو کھینچا، یہ دیکھو فعل، چادر کو کھینچا
تو وہ یہ چادر کے کنارے آپ کے گردن مبارک سے لگے ہوئے تھے. جب اس نے کھینچا، زور سے کھینچا، تو آپ کے گردن مبارک پر اس سخت چادر کے نشانات پڑے، جگہ سرخ ہوئی، تکلیف ہوئی. آپ نے اس کا یہ فعل دیکھا تو اس شخص نے کہا یا محمد احمل لی علی بائریہ ہذین من مال اللہ الذی عندک. ترجمہ سنیں. چادر پکڑی ہوئی ہے اور کھینچتا چلا جا رہا ہے اور کہا اے محمد یہ جو آپ کے پاس جو اور کھجوریں رکھی ہیں نا یہ میرے دو ان اونٹوں پر لا دو. گفتگو بھی سخت اور عمل بھی سخت. کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور رسولوں کا رسول ہے، انبیاء کا نبی ہے، اولین و آخرین کا سردار ہے اور اسی کے لیے یہ سارا جہان بنا ہے. اس نے کوئی لحاظ نہ کیا اور اسی پر ہی بس نہ کیا. کہنے لگا انک لا تحمل لی من مالک ولا من مال ابیک، کہ یہ جو مال ہے نا نہ یہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی نا تو آپ نے فرمایا میرے لیے بھی درس ہے، آپ کے لیے بھی درس ہے، چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، شاہ کے لیے بھی، گدا کے لیے بھی، پیر کے لیے بھی، مرید کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی، ہر آلہ کے لیے بھی، ہر ادنا کے لیے بھی، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے اس میں سبق ہے اور وہی سبق پیغام میلاد ہے. تو جب یہ سخت گفتگو کی نا کہ یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، بے شک یہ مال میرے اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ. یہ بات سنی، چادر چھوڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ چادر کھینچ کے نا مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کا انتقام بدلہ میں تم سے لوں گا. تصور ہے نا مدینہ اور شاہ مدینہ بھی اور بدو بھی اور اس کا قول بھی اس کا فعل بھی. اب نبی کا قول بھی سن لیا اور نبی کا فعل دیکھو. تم نے مجھے چادر کھینچ کے تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کا انتقام بھی لوں گا اور اس کا بدلہ بھی لوں گا. تو وہ بدو کہنے لگا یا محمد انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، میں زمانے سے دیکھتا آیا ہوں کہ آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، آپ نے برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، فرمایا ہے تو بدو لیکن بات تو نے سچی کی ہے. میں نے آج تک برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، میں نے برائی کا بدلہ نیکی سے دیا ہے. تو آپ نے حضرت انس ابن مالک غالباً تھے ساتھ، آپ نے ارشاد فرمایا یہ دو اونٹ لایا ہے نا، ایک پہ جو کی بوریاں لاد دو اور دوسرے پر کھجوروں کی بوریاں لاد دو. اس نے بات سچی کی اور میں اس سے خوش ہو گیا ہوں. اس سے زیادہ بھی مانگتا تو میں اس کو مالا مال کر دیتا. حضرات تھوڑا سا اور آگے چلیں، قول اور فعل کو ذہن میں رکھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندیاں کتنی عظمت عطا فرمائی. حضرت بہت بڑے عالم تھے یہودیت کے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل، عبداللہ ابن سلام. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص عالم تھا آسمانی کتابوں کا، اس کا نام تھا زید ابن سانا. کیا نام تھا؟
زید ابن ثانہ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات آئی ہیں نا، ہم نے ایک ایک صفت کو کھنگال لیا، جیسے صفت آسمانی کتابوں میں موجود آپ کو اس سے موصوف پایا ہے، وہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں اور مجھے اس کا تجربہ ہو گیا۔ لیکن دو ایسی صفتیں ہیں جن کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا، تو ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ان یسبقا حلمہ علی جہلہ، عربی ٹیکسٹ، ان یسبقا حلمہ علی جہلہ، اور دوسری کہا جتنی بھی جہالت ہے، جہالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی قوت برداشت عطا فرمائی ہے کہ اتنی قوت برداشت اللہ نے کسی میں بھی نہیں رکھی ہے۔ اور دوسری کیا؟ اللہ تزیدہ شدت الجہل الا علما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جہالت کا جتنا بھی مظاہرہ کیا جائے، جتنا بھی مظاہرہ کیا جائے، آپ کی قوت برداشت میں اتنا اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جتنا کوئی مظاہرہ کرے جاہل بن کر، جہالت کا مظاہرہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت میں تو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا یہ دو صفتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن مجھے اس کا تجربہ نہیں، تو اب تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک صنف موجود ہے لطائف الحیل، کہ میں نے ایک ہیلا اختراشا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کروں اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کروں اور جہالت کا مظاہرہ کروں اور شدت کے ساتھ کروں، اور میں دیکھوں کہ نبی کے اندر قوت برداشت کتنی ہے۔ شاہ صاحب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کیا اس نے؟ وہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور بھی جانتے تھے کہ یہ زید ابن ثانہ عالم ہے آسمانی کتابوں کا، تو اس نے کہا یا محمد، یہ رقم لیں اور مجھے کھجوریں چاہیے، یہ رقم لیں اور مجھے کھجوریں چاہیے، ابھی مجھے نہیں چاہیے، 15 دن کے بعد جائیں گے۔ اور یہ ہیلا تراشا جا رہا ہے، ابھی نہیں چاہیے، رقم پہلے دے رہا ہوں اور مجھے کھجوریں 15 دن کے بعد چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ رقم رکھی اور 15 دن کا عہد ہوا، وعدہ ہوا، تو ابھی 15 دن میں 2 دن باقی تھے۔ تو صحیح توجہ ہے نا، کتنے دن باقی تھے؟ 2 دن باقی تھے۔ تو زید ابن ثانہ حاضر ہوئے۔ اب وہ جو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح لکھا ہے نا سبل الہدا والرشاد کا حوالہ دے کر، میں کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ایک طرف سے پکڑا اور پھر دوسری طرف سے پکڑا اور زور سے کھینچ کر آنکھیں پھاڑ کر غضبناک چہرہ بنا کر حضور کے چہرے کو دیکھ کے اس نے کہا اے عبد المطلب کی اولاد، آج تک تم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، تم ٹال مٹول سے کام لینے والے، اور میں خوب تمہیں جانتا ہوں کہ تم سارے ہی اسی طرح کرتے ہو۔ ایک طرف یہ چادر اور دوسری طرف چادر، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غضبناک ہو کے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا قول کیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عدو اللہ اتقول لرسول اللہ وانا اسمع، او خدا کے دشمن تو رسول اعظم سے اس طرح بات کر رہا ہے اور عمر تجھے برداشت کرے، سنتا رہے۔ ان کا غیظ اور ان کا غضب، شیطان اس سے ڈرتا تھا، لوگ کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرمائی. اب آپ دیکھیں اس زید ابن ثانہ کا قول دیکھو اور اس کا فعل دیکھو اور جہالت کے اعلیٰ مرتبے کو دیکھو اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھو. تو آپ نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا یا عمر، عمر یا رسول اللہ، انا و ہوا. وہ ذرا ترجمے پہ غور کیجئے، عالم یہاں بیٹھے. انا ہوا کننا احوج من غیر ھذا یا عمر تأمرنی بخیر الادا و تأمرہ بخیر اتباع. اے عمر، اتنا غضب، اتنا غصہ، اتنا جلال دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اور یہ زید ابن ثانہ اس بات کے ضرورت مند تھے کہ تو مجھے کہتا کہ یہ جو مانگ رہے یا رسول اللہ دے دو، اور اس کو یہ کہتے کہ تم نے مطالبہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو. کو تسائیں توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھے طریقے سے. تو اس نے چھوڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کھجوروں کا وعدہ میں نے کیا اور پیسے لیے، ایسے کرو وہ سارے کے سارے کھجوریں اس کو دے دو، اور یہ جو تم نے اس پر روب ڈالا ہے، اس کے دل پر خوف طاری کیا، دہشت طاری کی، 20 سا اس کے زیادہ دے دو تاکہ یہ اس کے مقابل ہو جائے. یہ زیادہ دے. اب وہ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا، لے جانے لگے. تھوڑے آگے گئے، اس سے آگے گئے تو انہوں نے حضرت عمر کو روکا. زید ابن ثانہ کا وہ ہیلا یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے یہ مشاہدہ کرنا چاہا کہ قوت برداشت نبی میں کتنا ہے، نبی کا قول کیسا، نبی کا فعل کیسا، ہمارا فعل کیسا اور ہمارا قول کیسا. جب اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو نبی اور غیر نبی میں کیسے امتیاز ہوتا ہے. زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی تھی، یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں نہیں تھی، مشاہدے کے لیے میں نے یہ ہیلا اختیار کیا. تو وہ زید ابن ثانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کرتے اے عمر، آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انی اشہدو کا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے عمر، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نبی کی یہ صفت دیکھ کر میں خدا سے بھی راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین مان لیا اور محمد کو اپنا نبی مان لیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی سخت بات کسی کے منہ سے نکل جائے تو پھر جیسے کوئی پٹرول آگ پر پھینک دے اور اس کو برداشت نہیں کرتا. جب نبی برداشت کرتا ہے تو امتی برداشت کیوں نہ کرے؟ نرمی کو اختیار کرو. میں ایک اور خوبصورت واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے، پیٹ سے بیان کرنے والا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک پتھر پر تشریف فرمائے تو ایک برتن ہے اور سرید تناول فرما رہے ہیں. سرید جانتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں؟ تر بتر روٹی، پامے مرغے نہیں ہوئے یا موٹے گوشتے نہیں یا بکرے نہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو پتہ نہیں تسا نا، لیکن ماڑے منہ تو پانی آ گیا تو یقیناً تساڑے منہ بھی پانی آیا اسی، چونکہ یہ بڑی لذیذ غذا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے نا، پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون گزری جو پورے عرب میں اور مکے میں بطور خاص مشہور تھی کہ وہ مردوں کے درمیان آئے تو مرد بھاگنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ابھی منہ سے بے حیائی کی بات کرے گی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آئی،
آگے گئی پھر واپس پیچھے آئی. اس سے پہلے میں ایک حقیقت آپ کو سمجھا دوں. عرب کے معاشرے میں غلامی کا تصور تھا. آزاد کا احترام ہوتا تھا اور غلام کا کوئی احترام نہیں ہوتا. یہ تو الگ بات ہے کہ اسلام نے غلام کو بھی احترام عطا فرمایا, آزاد کو بھی احترام عطا فرما دیا, لیکن اس معاشرے میں غلام اور لونڈی کا کوئی احترام نہیں تھا. ان کے لباس میں بھی فرق تھا. غلام کا لباس بھی معروف تھا, عورت کا لباس بھی معروف تھا. وہ کتنا پہن سکتی ہے کتنا نہیں, کتنا پہن سکتا ہے اور کتنا نہیں پہن سکتا, مرد اور زن دونوں کا. تو وہ عورت آگے گئی پھر پیچھے آئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے؟ پتھر پر. یہ ذہن میں رکھے, کہاں تشریف فرمائے؟ پتھر پر. اور کیا تناول فرما رہے ہیں؟ سرید تناول فرما رہے ہیں. تو اس عورت نے کہا اے محمد اس طرح کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتا ہے. اور آزاد کو غلام کہنا یہ اس کو گولی مارنے کے مترادف ہے. عرب کے ماحول میں کسی آزاد کو کوئی غلام کہہ دینا تو وہ اس کے در پہ ہو جاتا, مار دیتا یا اس کو سزا دیتا. لیکن یہ آزاد عورت جناب محمد اور رسول اللہ سرید تناول فرما رہے ہیں اور اس کو کہنے لگی یا محمد اس طرح کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں اپنے رب کا ہی تو غلام ہوں, میں اپنے رب کا ہی تو غلام ہوں, اسی کی عطا سے تو کھا رہا ہوں. اچھا اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا, پھر نکلی آگے, پتہ نہیں کس خیال سے واپس آئی تو عرض کرنے لگی یا محمد آپ اکیلے ہی کھائیں گے, مجھے نہیں کھلاتے آپ؟ اگر کوئی اور ہوتا, ابھی تو نے مجھے گالی دی ہے, اتنا سخت کا ہے اور مجھ سے کھانا بھی مانگ رہے ہو, تو ویسے اپنے دل سے پوچھو یہ کام تو ضرور ہوتا نا. لیکن نبی آپ نے نا اس پلیٹ میں ایسے انگلیاں ڈالی, لقمہ بنا کے اس خاتون کو دیا تو وہ بڑی تیز تھی. وہ کہنے لگی یا محمد یہ میں نہیں کھاؤں گی, میں اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوں, اپنے پلیٹ سے دے رہا ہوں اور خود دے رہا ہوں, کیسے نہیں کھائے گی؟ کہا میں نہیں کھاؤں گی, میں نے مانگا ہے نا آپ سے, لیکن میں یہ نہیں کھاؤں. تو پھر کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی یا محمد جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے نا یہ کھانا چاہتی ہوں, یہ لقمہ جو آپ کے منہ میں ہے نا میں یہ کھانا چاہتی ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ مبارک سے وہ لقمہ نکالا, اس عورت کو دیا, اس نے وہ لقمہ کھا لیا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ یاوا گو, بے حیا, بدتمیز زبان استعمال کرنے والی, جب اس نے یہ لقمہ کھایا تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے زندگی کے آخری شام تک پھر اس کے منہ سے کسی نے بے حیائی کی بات نہیں سنی. اب اگر نبی کا کردار, نبی کا قول, نبی کا فعل سخت ہوتا تو اس طرح بے حیائیاں دور ہوتی. اس لیے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت, اس کو اختیار کرنا یہ خدا کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میلاد کو قبول و منظور فرمائے, میری اور آپ کی حاضری خدا تعالیٰ مقبول فرمائے. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اگلا پروگرام جیسے آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے. میں بار دیگر تمام سادات کا اور بالخصوص جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت چہرے, ان کی زیارت ہوئی اور نبی پاک کا ذکر کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب کریں گے.
إلا الله لا إله إلا الله اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں شاہ صاحبان سے گزارش کروں گا، یہ سارے اہل محبت، اہل سنت، صحابہ اور آل رسول کے غلام یہاں بیٹھے ہیں اور یہ سارا علاقہ ہی وہی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ یہاں ہفتہ وار محفل ذکر کیا کریں۔ آپ کی کیا رائے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو ایسا نہ ہو کہ یہ اکیلے بیٹھے ہوں ذکر کرا رہے ہوں اور کوئی بھی نہ ہو۔ محلے میں جب ذکر ہوتا ہے تو ذکر کی برکتیں اس طرح عام ہوتی ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اندھیرے جا رہے ہوتے ہیں اور نور آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی برکت ایک محلے میں ہر گھر میں اس کی آواز جاتی ہے، خدا بلاؤں کو دور کرتا ہے، رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ہر ہفتے یہاں پر میں چونکہ آل رسول بھی ہے اور میرے حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر بھی ہیں، مرید بھی ہیں، ان سے اس سلسلے کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ باقاعدہ یہاں پر آپ اور اظہر شاہ صاحب، اسی طرح سادات گرامی تمام یہاں اکٹھے ہو کر ختم خواجگان اور ذکر خداوندی اس کو عام کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نقشبندی فیضان، قادری فیضان، سہروردی اور چشتی فیضان سینوں سے نکل کر آپ کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر ہفتے آدھا گھنٹہ، تو ضروری ہے کہ 2 گھنٹے محفل بٹھا کے رکھیں، آدھا گھنٹہ ذکر کریں۔ اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے دل سے پوچھو ذکر کی لذت دل میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہی تو ہے، یہ دولت ہے اصل میں مومن کی۔ تو ہر ہفتے یہاں پر پروگرام کیا کریں، جو عالم دین یہاں ہو صرف 10 منٹ ایک حدیث کی وضاحت کر کے اس کے پاس سارا زور ذکر پر، پھر اپنے لیے بھی دعا، میرے لیے بھی دعا، مریضوں کے لیے بھی دعا، فوت شدگان کے لیے بھی دعا۔ یہ محفل دنیا اور آخرت کا ذخیرہ عطا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج آپ نے قاری اظہر صاحب کے لیے، ان کی والدہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت خدا ان کے لیے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد جنید صدیقی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، اللہ انہیں بھی عزت و عظمت عطا فرمائے۔